الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ شرک و الہات کے بارے میں 18 نمبر حدیث پاک، حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بندے سے قرض مانگا تو اس نے مجھ کو قرض نہیں دیا، بندہ مجھ کو برا کہتا ہے اور میری برائی کرتا ہے اور وہ سمجھتا نہیں ہائے زمانہ وائے زمانہ کیا کرتا ہے، اور یہ نہیں کہ زمانہ تو میں ہوں۔ اب اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرض کا کہ میں نے قرض مانگا، تو قرض تو غریب مانگتا ہے، امیر کو قرض کی کیا ضرورت؟ ہم بھی تو اللہ کے ہیں، ہمارے مال و دولت بھی اللہ کا ہے، ہمارے گھر بھی اللہ کے ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، تو پھر وہ ہم سے قرض کیسے مانگتا ہے؟ وہ کون سا غریب؟ جب ہم ہو گئے جو ہیں ان کے، اس سے مراد یہ ہے، ایک حدیث پاک سے میں تشریح کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک بندے سے قیامت کے دن پوچھے گا میں بیمار ہوا تھا تو نے میرا پوچھا نہیں، مجھے بھوک لگی تھی تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، مجھے پیاس لگی تھی پانی نہیں دیا۔ وہ کہے گا الہی تو ان چیزوں سے ماورا ذات، تجھے بھوک کا جو ہے تجھے بیمار، تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہاں میرا ایک بندہ تھا، وہ میرا دوست تھا، بیمار تھا تو گئے تھے بیمار پرسی، میرا ایک دوست تھا سائل تھا تیرے دروازے پہ آیا، تو نے اس کو کھانا دیا تھا، اس نے کھانا مانگا تھا، بظاہر تو اس نے مانگا تھا لیکن تو نے دینا میرے لیے تھا، میرے نام پہ مانگا تھا تو تو اس کو دے دیتا، میرے پاس پاتا تو اس کو دے دیتا، جب تو میرے پاس آ جاتا تو اس چیز کو میرے پاس موجود پاتا، میں ان کا بدل دے دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود تو نہیں مانگتا، کیونکہ وہ جو ہے یہ سائل جب اس کے نام پہ مانگ لیا تو سمجھے میں، پھر آپ سائل کو تو نہیں دیتے، اللہ کے لیے دے رہے، تو آپ سائل کو روٹی دے دی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر پائیں گے، سائل کو جو ہے پیسے دے دیے، یا کسی بیمار مسلمان کی بیمار پرسی کی اللہ عز و جل کے ہاں اس کا ثواب پائیں گے۔ تو قرض سے مراد کہ کوئی بھی جو ہے اللہ کے راستے میں جب آپ نے دینا ہے تو اس کو یار جس کو دے دیا خیرات، اس نے تو کوئی بدل نہیں دینا، بدل تو اللہ سے لینا ہے، تو یہ قرض ہو گیا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ قرض یہ کہ بدل لینا، قرض واپس ہی لینا ہوتا ہے، تو غریب کو جب دینا ہے خیرات تو وہ تو خیرات ہو گیا، لیکن اللہ پاک کے پاس آپ کی چیز پڑی ہوئی ہے، وہ بطور قرض ہے، جب تو خدا کے پاس جائے گا وہ آپ کو لوٹا دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہاں اس حدیث پاک سے یہ ہے کہ میں نے قرض مانگا تھا، قرض جو ہے میرے راستے میں جو ہے تو دیا کرے، میرے پاس جب آئیں گے، اور وہ اس طرح بدل نہیں دے گا، ایک روایت میں 700 گنا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت زیادہ دوں گا، تو سوچ بھی نہیں سکتا جو میں عطا کروں گا، اور جنت تو علیحدہ ہے، دیدار علیحدہ ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں داتا صاحب نے رائے خدا میں تقسیم کیا تھا، آج دیکھتے ہیں 1000 گھر اس کے جو ہے لنگر پہ پلتے ہیں، اور 2 دن غریب بندہ آ جاتے، بندہ تنگ ہو جاتا ہے یار اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا، لیکن اس کا دیکھے وہ بلاتے ہیں کہ آ جاؤ، اور ہر چیز ولایت بھی وہاں ملتی ہے، لنگر بھی وہاں ملتا ہے، عزت بھی وہاں ملتا ہے، عبادت سب کو جو ہے، یہ کیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے بہت کچھ کیا۔ ہاں ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے زمانے کو گالی نہ دیا کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں زمانہ ہوں، رات دن کا نیا کرنا اور پرانا کرنا میرے ہاتھ میں ہے، اور میں ہی ایک قوم کی بادشاہت کے بعد دوسری قوم کو بادشاہ بنایا کرتا ہوں۔ یعنی جو بادشاہ بنے وہ ہمیشہ بادشاہ نہیں رہتا، ہاں غریب کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہ کو غریب کر دیتا ہے، یہ ان کے نرالے فیصلے ہیں، بڑے بڑے جو ہیں ہاں کسی کو ذلت اور رسوائی سے اور کسی کو اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیتا ہے، لیکن جس نے خدا تعالیٰ کی مان لی، عبادت کی، ان کے لیے دائمی عزت ہے، اور باقیوں کے لیے وقتی طور پر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں شاہی قلعے میں جائیں تو وہاں لکھا ہوگا خوابگاہ جہانگیری، کہ یہاں اس کمرے میں جہانگیر بادشاہ آرام کرتا تھا، تو جہاں بادشاہ سوتا ہے وہاں عام بندہ جا سکتا ہے؟ وہاں کتنے گارڈ کھڑے ہوں گے، وہاں تو مکھی اڑنے کی بھی جو ہے مطلب حساب نہیں ہوگا کہ بادشاہ سویا ہوا ہے، لیکن آپ اندازہ کر دیں کہ آج جوتوں سمیت ہم ادھر گھومتے پھرتے ہیں، چھت گرے ہوئے ہیں، دیواریں گرے ہیں، آخر وہ بادشاہ کہاں چلا گیا؟ ان کے دربان کہاں چلے گئے؟ ان کی عزت اور شوکت کہاں چلا گیا؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ اس کے مقابلے میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے داتا صاحب کے دربار پہ ایک عام زمین پہ بیٹھ کے چلہ کاٹا، عبادت کی،
آج اس جگہ کو شیشے میں بند کر دیا گیا. لوگ سلام کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، پیسے بھی ڈالتے ہیں. دیکھ رہے ہو نا؟ اور لوگ کتنی جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے اس ٹھکانے کو دیکھتے ہیں کہ وہاں خدا کا دوست بیٹھا ہوا تو جوتوں سمیت بندہ نہیں جا سکتا. اور وہاں بادشاہ وقت کے خزانے تھے، لٹ گئے، ختم ہو گئے، تباہ و نیست و نابود ہو گئے. تو یہ نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے کہ میں کسی کو بادشاہ بناتا ہوں، کسی کو نیچے گرا دیتا ہوں. اور عزت والا، مجھے بات یاد ہے، یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو گھوڑے پہ سوار جا رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، تو ایک جھاڑی آتی، جھاڑیاں، تو جھاڑیوں میں کوئی آواز آ رہی ہے عورت کی، اور وہ عورت کہہ رہی ہے پاک ہے وہ پروردگار جو بادشاہوں کو گدھا بنا دیتا ہے اور غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام رک گئے کہ یار بڑی حمد و ثنا والی کوئی جو ہے. تو نے جا کے دیکھا وہ زلیخا ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، نابینا ہے. انہیں کہا کون ہے؟ یوسف علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے آواز پہچان لیا، خوشبو سونگھ لی. انہیں کہا میں وہ ہوں جس نے تجھے خریدا، میں وہ عورت ہوں جس نے تجھ کو خریدا تھا، یعنی جب تو غلام تھا. پس تو نے اپنے رب کو یاد کیا تو تجھے بادشاہ بنا دیا، اور میں نے اس رب کو بلایا، مجھے دھکے دے کے جو ہے اس جگہ پہ پھینک دیا. زلیخائی بادشاہ دیا، بادشاہ کی بیوی اور بادشاہ کی بیٹی تاج محل تخت میں بیٹھی ہوئی، جنگل بیابان میں گھسیٹ کے پڑی ہوئی، اور اسی جنگل کنویں سے نکال کے یوسف کو بادشاہ بنا دیا. فیصلے بڑے نرالے ہیں. بات یہ ہے کہ دوستی رب سے بندہ کرے تو کیسے ذلت سے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پورے مملکت اسلامیہ کا خزانچی ہے، ایک غلام اور ایک خزانچی. کس بات پہ؟ جب آقا کے دامن سے وابستہ ہوا، تقوی اختیار کیا، کتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیا. اور کیسر و کسریٰ بادشاہ تھے، اس کے کنگن سوراخا جیسے غریب صحابی ہاتھوں میں پہنتا ہے. نرالے فیصلے کہ وہ کیسر و کسریٰ بادشاہ نیست و نابود ہو گئے، اور ان کے ہاتھوں کے جو کنگن تھے وہ صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں پہن لیے. اور وہ صحابہ ایک غریب قوم، اور اس نے تقوی اختیار کیا، بادشاہوں کے تاج ان کے سروں پہ رکھ دیے گئے. سمجھ میں بات آ گئی؟ یہ ہے تقوی پرہیزگاری کا کمال کہ بڑے بڑے بادشاہ آپ کے جوتے سیدھا کرنے کے لیے ترستے ہوں گے اگر آپ نے تقوی اختیار کیا، اپنے رب کو پا لیا. اور جب تو اب سے اپنے رب سے بیگانہ رہا تو پھر ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں. اللہ عز و جل سے دعا عمل کی توفیق دے. بقایا کلام کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے. حضور ایک سوال. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. شرک و الہات کے بارے میں 18 نمبر حدیث پاک، حدیث قدسی.